السلام علیکم ویورز، امید ہے کہ آپ اچھے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اور آج کی جو ویڈیو ہے اس کا جو میں نے ٹائٹل رکھا ہے وہ ہے سیلف کنٹرول۔ ایکچولی میری کوشش ہے کہ دو ویڈیوز آپ نے میری پریویس جو اس سے پہلے میں نے اپلوڈ کی ہیں وہ آپ نے دیکھی سنی ہوں گی، اور اس میں جو ایک موٹیو ہے ان سب چیزوں کے پیچھے یہ اسی کا سیکول ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ تک اس چیز کو، اس آبزرویشن کو، اپنے جو میں نے جو اینالائز کیا ہے لوگوں سے انٹریکشن کے بعد، کیونکہ میرا لوگوں سے انٹریکشن ہوتا رہتا ہے، تو سوشل لائف میں اور گائیڈنس کے حوالے سے، کاؤنسلنگ کونسلنگ کے حوالے سے جو ایشوز مجھے سمجھ آتے ہیں، میرے سامنے آتے ہیں، تو ان سے جو کچھ میں نے گریسپ کیا ہے میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ لوگ گھر بیٹھے ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں اور جو کمی ہے ہماری ذات کے اندر اس کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے، اس کو اوور لیپ کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس میں سب سے جو مین چیز اب یہاں پر آج ہے، پہلے میں نے آپ کو خود شناسی کے بارے میں بات کی کہ سیلف اویئرنیس جو ہے، جب تک آپ اپنی آپ کی پہچان نہیں کریں گے، میں کہتا ہوں کہ بین یور سیلف، اپنے آپ میں خود کی پہچان نہیں کریں گے، تب تک آپ کسی سے اپنی پہچان کروا نہیں سکیں گے۔ اس کے بعد پھر ہے کہ انتقام کے طریقوں پہ غور کرنے کی بجائے اس کے آپ پیرل جائیں، جا کے انتظام کریں، اپنے آپ کو بہتر کریں۔ اب دوسرے نے آپ کو گرانا چاہا، آپ اللہ کی مہربانی سے اس کو اپنے آپ کو لفٹ اپ کریے، اتنا ہو جائیے کہ وہ خود آپ کی نظروں سے گر جائے کہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی لیکن اس کو اللہ نے عزت دے دی۔ وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے سیلف کنٹرول۔ میں نے یہ دیکھا ہے، آپ لوگوں نے بھی آبزرو کیا ہوگا، اپنے گھر سے اس کا آغاز کریں کہ ہمارا کنٹرول، ہمارا ضبط جو ہے وہ بالکل ہے ہی نہیں ہے۔ عدم برداشت کا ایک جو کنسیپٹ ہے وہ ہمارے اندر اتنا زیادہ بڑھ گیا ہوا ہے، اتنا زیادہ ہو گیا ہوا ہے کہ ہم جو ہے برداشت کر ہی نہیں پاتے ہیں، اور اکثر ہماری زبان کے اوپر یہ بات ہوتی ہے کہ اس مجھ سے غلط بات برداشت ہوتی نہیں ہے۔ تو ایکچولی جو دیکھا جائے تو غلط بات کو ہی برداشت کرنا جو ہے وہ بڑی بات ہوتی ہے، باقی ساری اچھی باتیں تو برداشت ہو جاتی ہیں، جو غلط بات کو برداشت کر جاتا ہے وہی کامیاب ہے اور وہی اپنی بات کو منواتا ہے۔ ایک انسان کا لہجہ اچھا نہیں ہے، ایک انسان کا ایٹیٹیوڈ، ایک بیہیویئر، آپ کے ساتھ اس کا انٹریکشن اچھا نہیں ہے، اور آپ اس کو ٹالریٹ کر رہے ہیں، آپ اس کو برداشت کر رہے ہیں اپنے اوپر کنٹرول رکھ کر، یہی آپ کی جیت ہے۔ کب تک وہ آپ کے ساتھ برا کرے گا؟ اس کے پاس جتنے ٹولز ہوں گے وہ سارے کے سارے وہ چلائے گا، لیکن جب اس کو پتہ چلے گا کہ رسپانس پہ کچھ بھی نہیں آ رہا، ایسی کوئی بات ہو ہی نہیں رہی ہے، تو لامحالہ طور پر اس کی جو فائرنگ ہے وہ کم ہو جائے گی یا کمزور پڑ جائے گی۔ وہ نئے طریقے سے سوچے گا کہ میں کس طریقے سے اس کو گرا سکتا ہوں، اس کے ٹیمپر کو لوز کرا سکتا ہوں۔ اس کی بڑی اچھی سی ایگزامپل جو ہے، میں اپنی ذات کی آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں۔ میرے شروع سے جب چائلڈہڈ سے نکلے تو اڈلٹری پیریڈ میں آئے، اور جب لڑک پن کے اندر جو ہے وہ ہم نے قدم رکھا، کرکٹ کھیلنی شروع کی، اور اس طرح تو میرا زیادہ ٹائم جو تھا وہ گھر کی حد تک گزرا، گھر میں رہے، بہنوں کے ساتھ، کزنس کے ساتھ، وہیں پہ اندر تک کہ اپنے آپ کو محدود رکھا، اجازت نہیں ہوتی تھی کہ بہت زیادہ بائک پھرنا، گھومنا۔ جب گھر سے باہر رہے کرکٹ کی دنیا کے اندر، تو وہاں پر آ کے بھانت بھانت کے لوگوں سے ملنا شروع ہوئے۔ اب طبیعت کے اندر سینسٹیوٹی پیدا ہو چکی ہوئی تھی بہت زیادہ، ذرا سی بات کو لے کر احساس ہو جانا، محسوس کر لینا، اس پہ ریئیکٹ کر دینا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں مجھے تو محسوس نہیں ہوتی تھیں، لیکن جو جن کے ساتھ میرا انٹریکشن تھا، باہر کھڑا ہونا، بیٹھنا، کوئی بات پہ ریئیکٹ کر دینا میں نے، یا ایسی بات ہو جانی، تو ان میں سے کچھ شرپسند بھی ہوتے ہیں نا، تو کچھ لڑکوں نے اس طرح سے ایک لابی سی بنا لی کہ انہوں نے آپس میں اس بات کو کر لیا کہ دیکھنا ابھی ہم ایک بات کریں گے اور یہ خفا ہو جائے گا اور یہ چلا جائے گا یہاں سے۔ تو وہی بات جو ہے میرے ساتھ اپلائی ہونی شروع ہو گئی، جب بھی ان کے پاس کھڑے ہونا کہ بات ہونی، اور بات کی تھوڑی دیر کے بعد جو ہے میں نے وہاں سے جو ہے نا وہ ناراض ہو کر یا غصہ کر کے وہاں سے میں نے چلے جانا۔ پھر میرے ایک دوست ہیں، وہ مجھ سے سینئر تھے کرکٹ میں، انہوں نے مجھ سے بیٹھے بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم، سب تمہارا مذاق بناتے ہیں، تمہیں اس طرح سے بات کرتے ہیں، تو تم ان کو فیس دی میوزک ان کو فیس کیوں نہیں کرتے ہو؟ میں کہا مجھے یہ باتیں نہیں آتی، جو یہ باتیں کرتے ہیں، جس طرح کی یہ لینگویج یوز کرتے ہیں، مجھے یہ سب کچھ نہیں آتا۔ میں کہا سو واٹ، آپ ان کی سنو، اس میں ٹھہرو، وہاں سے بھاگو نہیں۔
وہاں کے چھوڑ کے مت جاؤ، فوراً رسپونڈ نہ کرو، ان کے سامنے رہو اور سنو وہ کیا باتیں کر رہے ہیں. 2 لڑکے باتیں کر رہے ہیں، ان کی باتوں کو سنو، اس طرح سی بات تم کرنی شروع کرو، ان کی حصہ بن جاؤ، بی اے پارٹ آف دیم. جب تم ان کا حصہ بن جاؤ گے، جب تم 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ سامنے کھڑے ہو کے ان کا جواب دو گے تو آٹومیٹیکلی وہ جو ہے وہ تمہیں وہ ساری بات کہنا چھوڑ دیں گے. لیکن میرے اندر اتنا نہیں تھا کہ میں نہیں کر سکوں گا ایسا. آپ کا کیلیبر ہوتا ہے نا، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں نہیں کر سکوں گا. لیکن اس بندے کی موٹیویشن کے ساتھ مجھے تھوڑا سا ایک حوصلہ ہوا اور میں نے وہ پہلے ان کی باتوں کو سننا شروع کیا. میرے لیے وہ نئی باتیں تھیں بالکل. اب جب آہستہ آہستہ مجھے تھوڑا سا سمجھ آنی شروع ہوئی، پھر میں اس کے اندر شامل لقمے لگانے شروع کر دیے، بات کرنی شروع کر دی. اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ وہ مجھ سے دم دبا کے بھاگنا شروع ہو گئے. وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے، کہتے بس کر یار، اب تم سے جان چھڑاتے ہیں. پھر انہوں نے بتایا کہ ہم نے یہ بنایا ہوا تھا تمہارا مذاق کہ دیکھنا اس کو کنٹرول نہیں ہے، یہ خود سے ذرا سی بات کو بڑھ جائے گا اور یہ چلا جائے گا اور ایسے ایسے سے ہو جائے گا. لیکن تم نے تو ہمیں جب حیران کر دیا، جب تم نے خود ہمیں جو ہے وہ بھگا دیا. تو وہ چیز جو تھی میری لائف کا ایک ایکسپیرینس تھا، میرے ساتھ چلتا رہا، جس کو میں نے بہت جگہوں پہ یوز کیا. اور آج تک جو ہے اب میرے پاس جو بچے آتے ہیں، بچیاں آتی ہیں، میں ان کو سنتا ہوں، ان کو دیکھتا ہوں، تو مجھے بالکل اپنا وہ ٹائم یاد آتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا پرابلم ہو رہا ہوگا، ان کے ساتھ کیا ایشو ہو رہا ہوگا. میں ان کی جگہ پہ جا کر ان کی فیلنگس کو محسوس کر کے ان کو گائیڈ کرتا ہوں، تو الحمدللہ وہ اس میں سے نکل آتی ہیں، اس فیلنگس میں سے باہر آ جاتی ہیں. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جب تک آپ اپنے اوپر کنٹرول نہیں کریں گے، آپ اپنی ذات کو اپنے اندر ایک مجتمع نہیں کریں گے، اکٹھا نہیں کریں گے، اس وقت تک جو ہے آپ جو ہے اسکیٹرڈ رہیں گے. اللہ کے سبحانہ تعالیٰ کے پاک نام ہے جامع، یا جامع ہو، اے مجتمع کرنے والے، اے اکٹھا کرنے والے، جمع کرنے والے. ہم بکھرے ہوئے ہیں فی زمانہ، ہماری سوچ، ہمارے خیالات سب بکھرے ہوئے ہیں. ہم خواہشوں کے سمندر کے اندر ہیں. انیکویلٹی ہے ہمارے معاشرے کے اندر. ہر طرف جو ہے ایک شو آف ہے، دکھاوے کی زندگی ہے. اس دکھاوے کی زندگی کے اندر ہمیں چلنا پڑ رہا ہے، اور ہم جب اس کا حصہ نہیں بن پاتے تو ہم اپنے آپ میں الجھ جاتے ہیں. اور یہی چیز ہماری جو ہے وہ ہمارے کنٹرول کو ختم کر رہی ہے. اور اس کا بہترین مظاہرہ ہم اپنے گھر میں کرتے ہیں، جہاں پر ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں کسی نے کچھ نہیں کہنا. میں کسی کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ، ماں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ بدتمیزی کر سکتا ہوں، ان کے سامنے بولوں گا بھی تو کیا ہوگا، ڈزنٹ میٹر. وہاں پر ہم بھرپور طریقے سے اپنی زبان کو استعمال کرتے ہیں، الٹے سیدھے الفاظ بولتے ہیں، جو بھی ہم بات کر سکتے ہیں ہم کرتے ہیں. اور اگر ہمیں ٹوک نہ لگائی جائے، اگر ہمیں روکا نہ جائے، یا ہمیں آئینہ نہ دکھایا جائے، تو ہم ہیبچول ہو جاتے ہیں. پھر جب ہم باہر کی پبلک میں جاتے ہیں تو پھر ہماری وہی جو ہیبٹ ہوتی ہے وہ ہمیں تنگ کرتی ہے، اور ہم اپنے ذات کے اندر جو ہے بالکل ایک ڈرامہ سا بن کے رہ جاتے ہیں. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مرض کی تلاش کرنی چاہیے. اصل مرض کہاں پر ہے اس کو لوکیٹ کرنا چاہیے. ایک بات یہ بتانے سے نہیں ہوتی کہ آپ نے ایک بات بول دی اور اس کے بعد آپ نے کہا جی بس ٹھیک ہے. ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں، ڈاکٹر سے کہتے ہیں میرے کمر میں درد ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، وہ کمر درد کی میڈیسن دے دیتا ہے. لیکن جو اچھا معالج ہے وہ آپ سے ڈسکس کرے گا، پوچھے گا کہ کب سے ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، آپ کا کام کیا ہے، آپ کی بیٹھنے اٹھنے کی پوزیشن کیا ہے. پھر وہ اس مرض کو وہاں سے پکڑے گا، پھر دور کرے گا. جیسے کہ میں نے ایک دفعہ آپ سے ذکر کیا تھا کہ ایک سائیکل چلا رہا ہوتا ہے بندہ، تو اس کی سائیکل خراب ہو جاتی ہے، اور وہ جا کے مستری کے پاس کہتا ہے کہ میری سائیکل چل نہیں رہی ہے، یہاں پر یہ پرابلم آیا ہوا ہے. تو مستری جس جگہ پر پرابلم بتایا جا رہا ہوتا ہے، جہاں پر پرابلم آیا ہوتا ہے، اس کو چھوڑ کر کسی اور جگہ پر ہٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، وہاں پر ٹھوکنا شروع کر دیتا ہے. جب وہ ہٹ کرتا ہے وہاں پر، کچھ دیر کے بعد کہتے چلیں جی سائیکل ٹھیک ہوگی، آپ کی لے جائیں، اور واقعی سائیکل ٹھیک ہو جاتی ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا جس جگہ پر مرض بتایا گیا تھا اس کو ٹھیک کیا جاتا. اس نے دوسری جگہ پر ٹوکا ٹوکی کیوں کی؟ کیونکہ اس سے انٹر لنک تھا. جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں شاید آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہمارے یہ رویے جو ہیں، ہمارے جو بیہیویئرس ہیں، یہ انٹر لنک کرتے ہیں ہماری پریویس کسی نہ کسی ناآسودگی کے ساتھ، ذہنی ناآسودگی کے ساتھ، ہمارے اندر خواہشات کی پورا نہ ہونے کے، تکمیل نہ ہونے کے ساتھ. ہمیں اپنے آپ کو ایک مظلوم اور ہمیں اپنے آپ کے ساتھ ایک زیادتی ہونے والا محسوس کرنے کے ساتھ، اوور سینسٹیوٹی جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے ساتھ کہ میرے ساتھ غلط ہو رہا ہے، میرے ساتھ غلط ہو رہا ہے، آئی کانٹ ٹالریٹ، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، آئی لوز مائی کنٹرول.
تو اپنا کنٹرول لوز کرنے سے کیا ہوا کہ آپ خود تماشا بن گئے. آپ نے خود اپنے آپ کو دیوار کے اوپر لگا دیا. اپنے اندر ٹھہراؤ پیدا کیجیے, لوگوں کو فیس کیجیے, ان کی بات کو سننے سمجھنے کی ایبلٹی اپنے اندر پیدا کیجیے. جیسے میں نے آپ کو اپنی ایگزامپل دی کہ سننے والے بنے, بی اے گڈ لسنر. ہمارے اندر اتنا ٹیمپرامنٹ نہیں ہے کہ ہم کسی کی بات کو مکمل سن سکیں. ہم بہت جلدی اپنا کنٹرول لوز کر دیتے ہیں اور بات کے اندر لقمہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسرے کی بات سن کر ہم ہائپر ہوتے جاتے ہیں. نہیں, یہ غلط طریقہ کار ہے. صحیح طریقہ کار کیا ہے؟ جب ایک شخص آپ کی ذات کے بارے میں بات کر رہا ہے تو بڑے ہی کنٹرول کے ساتھ, بڑے ہی پیشنس کے ساتھ اس کو جو ہے نا وہ آپ سنیں, وہ کیا رہا ہے. جب وہ بول چکے دین آپ بات کریں, پھر اپنا موقف بیان کریں اور اس کے بعد وہاں سے ہٹ جائیں. تو پھر دیکھیے گا کس طرح سے آپ کے اندر چیز ٹھہراؤ آنا شروع ہو جائے گا. اور سیلف کنٹرول کرنے کی جو سب سے بڑی چابی ہے, خود کو خود کے سپرد کر دیجیے. جو آپ ہیں آپ اس کے سپرد کر دیں, اپنے اندر والے کے سپرد کر دیں. سر آئینہ اور پس آئینہ ایک ہو جائیں, اپنے آپ کو آئینے کے سامنے لے آئیں, اکاؤنٹیبلٹی کریں. کسی جگہ پر اگر آپ کے اندر یہ فیلنگز اروز ہو رہی ہیں کہ آپ کا کنٹرول یہاں پر لوز ہو گیا تھا, آپ نے تو واپس آ کر دیکھیں کہ کیا میں نے غلط کیا یا صحیح کیا. کیا مجھے یہاں پر اس بات کو اگنور کیا جا سکتا تھا, اس بات کو اوائڈ کیا جا سکتا تھا, مجھے اس بات کا جواب اس طریقے سے بھی دیا جا سکتا تھا, لیکن میں نے نہیں کیا. یس, آئی ہیو ڈن رانگ. جب آپ خود کو آئینہ دکھا لیں گے تو کسی تیسرے کی ضرورت آپ کو نہیں پیش آئے گی. نیکسٹ ٹائم اس چیز کو رپیٹ مت کیجیے, تو ایک آپ کی شارٹ کمنگ جو ہے وہ مائنس ہو جائے گی آپ کی طبیعت کے اندر سے, اور آپ کا بیہیویئر, آپ کا رویہ جو ہے وہ اچھا ہو جائے گا. یہ بیہیویئرز جو ہیں یہ ہمیں کسی کی طرف جو ہے اٹریکٹ کرتے ہیں اور کسی سے ڈائیورٹ کرتے ہیں. ہمارے دل کے اندر جھانک کے کوئی نہیں دیکھ سکتا. ہمارے الفاظ, ہماری باڈی لینگویج, ہمارے فیس کے جو ایکسپریشنز ہیں ان سے ہی جو ہے وہ سب لوگ جج کرتے ہیں ہمیں. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے اپنی ذات کے اندر ایک ٹھہراؤ پیدا کیجیے, ایک پوٹینشیل ہو کے لوگوں سے ملیے اور سمجھ لیجئے کہ دنیا میں آپ سے بڑھ کر دکھ والے ہیں, دنیا میں آپ سے زیادہ لوگ دکھی ہیں, زیادہ تکلیف میں ہیں. آپ اکیلے نہیں ہیں. اگر کسی کی بات آپ سے برداشت نہیں ہو پا رہی تو اس کو برداشت کرنے کی کوشش کیجئے, سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, ایسا کیوں ہو رہا ہے, اس کی وجہ کیا ہے, کیوں ایسا ہوا, یہ ایسی نوبت کیوں آئی کہ میں نے اپنا کنٹرول لوز کیا. تو اس کا آغاز گھر سے کیجئے. اپنے گھر میں اپنے آپ کو جو بڑا ہی اچھا کول اینڈ کام رکھیں, کسی بات کے اوپر فوری ریئیکٹ نہ کریں. کسی کام کے اوپر جب آپ اس کو دھیمے مزاج سے بات کریں, سنیں, سمجھیں, پھر اس کے بعد اس کو آگے ڈیلیور کریں تو سب اچھا ہو جاتا ہے. پازیٹیو آرگومنٹس کیجئے. اختلاف رائے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں اختلاف رہے گا لیکن اس کو پازیٹیو رکھو, اصلاح کے لیے رکھو. کسی کو لیگ پولنگ کے لیے اختلاف مت کیجیے. بس میری آپ سے درخواست ہے کہ میرے ان لیکچرز کو سیکوینس میں سنتے رہیے, ان کو سمجھیے, اور جو میں ایٹ دی اینڈ آف ڈے آپ کو یہ کنکلوژن دوں گا وہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ وہ کنکلوژن ہے کیا. 2-1 لیکچرز اور میں آپ کو ڈیلیور کروں گا, اس کے بعد میں جس پوائنٹ پہ آپ کو لے کے آنا چاہ رہا ہوں اس پوائنٹ تک اللہ کرے کہ میں آپ کو لے آؤں. پھر وہ مینٹیلٹی جب آپ کے اندر ڈیولپ ہو جائے گی, پھر چیزوں کو آپ اس نظر سے دیکھنا شروع کر دیں گے, تو آپ کے گھر میں, آپ کی زندگی میں, آپ کی دنیا میں, آپ کی آخرت میں سکون آنا شروع ہو جائے گا. اور آخر میں ایک بات ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. تو ذکر صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے قرآن ہی پڑھ لیا ہے تو یہ ذکر ہو گیا ہے. ذکر صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے تسبیحات کر لی ہیں تو ذکر ہو گیا ہے. ذکر یہ کہ ہر وقت اللہ کی بات کو یاد رکھیں, ہر وقت اللہ کو یاد رکھیں, ہر وقت خیر الناس کا سوچیں, ینفع الناس کا نہ سوچیں, اپنی ذات کے نفع کا نہ سوچیں. تو انشاءاللہ جب آپ ڈیلیور کرنے والے بن جائیں گے تو پھر آپ کے اوپر کنٹرول بھی آ جائے گا, آپ کے اندر اویئرنیس بھی آ جائے گی, آپ کے اندر سے انتقام کا جذبہ بھی ختم ہو جائے گا, اور آپ کی زندگی کے اندر سکون آنا شروع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو. ٹل دین, اللہ حافظ.